والسلام نے فرمایا اے میرے امتیوں تمہاری کیسی عجیب شان ہوگی اس وقت جب کہ تم میں عیسیٰ بن مریم جلوہ گر ہوں گے اور تم میں سے تمہارا شخص امامت کرا رہا ہوگا مہدی علیہ السلام یعنی، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا تعال صلی لنا، آئیے جلوہ گر ہو جائیے اور ہماری امامت کرائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے امامکم منکم، تمہارا امام تم ہی میں سے ہے۔ اور یہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ رب العالمین نے اس امت کو جو عزت افزائی فرمائی ہے اور جو اس کو جو شرف عطا فرمایا اس بنا پر عیسیٰ علیہ السلام اس طرح فرمائیں گے کہ تمہارا امام جو ہے وہ تم ہی میں سے ہوگا۔ تو غور فرمائیے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا اور اس طرح سے سارا معاملہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہم ذرا دیکھے لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کے معنی کیا ہے؟ اصل میں اس معنی میں کو لے کر مرزا غلام احمد قادیانی نے بہت زیادہ مسائل کو گمبھیر کر دیا اور پیچیدہ کر دیا۔ انہوں نے اس کے یہ معنی لیے، کچھ لوگ خاتم النبیین کے معنی لیتے ہیں کہ خاتم کہتے ہیں، مرزا نے بھی یہی معنی لیے کہ خاتم کہتے ہیں آلے مہر کو، یعنی مہر لگانے کا جو آلہ ہے اسے مہر کو خاتم کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد مہر نبوت کی مہر تھی، یعنی جس پر لگا دیں اس کو نبی بنا دیں، جس پر لگا دیں اس کو نبی بنا دیں، یعنی حضور آخری نبی نہیں ہے۔ خاتم کے معنی آخر کے نہیں لیے گئے، خاتم کے معنی لیے گئے ہیں مہر کے، وہ مہر جو کہ ہاتھ میں ہو اور جس کو لگا دی گئی بس اس کو نبی بنا دیا گیا۔ یہ معنی مرزا غلام احمد قادیانی نے لیے، اور اس نے یہ بات کہی، اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، اور میری نبوت باقی ہے، اور میں غیر اصلی نبی ہوں، اور یہ سارا سلسلہ ہے، اور حضور علیہ السلام جو آئے وہ نبی تھے، کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ذلی بروزی نبی وغیرہ اصلی نبی وغیرہ یہ بھی سارا میرے ساتھ ہے۔ اور یہ خاتم کے معنی آخر کے نہیں ہیں، خاتم کے معنی اصل میں اس مہر کے ہیں جو کہ حضور علیہ السلام کے پاس تھی، جس کو چاہا مہر لگا دی اور نبی بنا دیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ حالانکہ یہ معنی اس انداز پر کبھی بھی نہیں لیے گئے۔ اصل میں خاتم جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں آخری کے، اور یہ اس مہر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو خط کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ خط کے آخر میں وہ مہر لگا دی گئی، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو مضمون اندر ہے وہ اب باہر نہیں آئے گا، جو باہر کے کلمات اور الفاظ ہیں وہ اب اس کے اندر درج نہیں کیے جا سکتے۔ پارسل کے اوپر آگے مہر لگا دی گئی، جو چیز اندر ہے وہ باہر نہیں آئے گی، جو باہر ہے اس کو اندر داخل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر تم داخل کرو گے تو ظاہر ہے یا تم مہر کے نیچے لکھو گے یا مہر کو توڑ کے پارسل کے اندر کچھ چیز شامل کرو گے، معلوم ہو جائے گا یہ بے ایمانی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اور میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، مجھے ساری کائنات کی طرح رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور میرے ذریعے سے نبیوں پر مہر لگا دی گئی ہے کہ جو نبی بن گئے، کسی اور کو نبی بنا کر اندر داخل نہیں کیا جا سکتا، اور جو اندر نبی ہیں ان کو غیر نبی بنا کر باہر نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ جو اندر ہیں وہ اندر آ گئے، وہ نبی ہیں، اور جو غیر نبی ہیں اس کو آپ نبی بنا کے اندر داخل نہیں کر سکتے، اور جو نبی جو اندر جو ہیں ان کو غیر نبی بنا کے آپ ان کو باہر نکال نہیں سکتے ہو۔ یہ ہے خاتم النبیین کے معنی کہ میرے آقا آخری نبی ہیں، میرے آقا جو ہے حضور علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اور خاتم کے معنی آخر کے بھی آتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور خاتم کے معنی اگر مہر کے لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے، اور یہی بات ہے میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں فلانی قوم کی طرف رسول ہوں،
کہ میں فلانی مخلوق کی طرح رسول ہوں، یہ بات نہ کہی دے، میں ساری کائنات کی طرح رسول ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کائنات کا کوئی ذرہ میری رسالت سے باہر نہیں، تو جو جہاں جہاں تک میری رسالت ہے وہاں پر خاتمیت نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے، وہاں تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اور اس میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ میرے آقا صرف انسانوں ہی کے لیے نبی نہیں تھے بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے نبی تھے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے نبی ہیں۔ جب ایک شخص نے سوال کیا ہمارے اسلاف میں سے کسی بزرگ سے کہ یہ تو بتلائیے کہ جب حضور علیہ السلام ذرے ذرے کے نبی ہیں تو کیا حضور کو پتہ ہے ہر ایک شخص کا؟ فرمایا اچھا یہ تو بتاؤ کہ کیا ان دیگر چیزوں کو نہیں پتا کہ ہمارا نبی کون ہے؟ جبکہ تم یہ دیکھتے ہو کہ اونٹنی جب سرکار کی بارگاہ میں جاتی ہے تو وہ اپنے حرف شکایت سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے، چڑیاں جو ہیں وہ اس طرح سے جا رہی ہیں، اور ہرنی جو ہے وہ شکایت کر رہی ہے، تو کیا ان چیزوں کو نہیں پتا؟ جب ان چیزوں کو پتا ہے تو نبی کو پتا کیوں نہیں ہوگا؟ اب دیکھیے غور کیجیے، یہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی سب سے پہلی قرارداد جو ہے وہ ہمارے شیخ اور مرشد غزالی زمانے رحمت و رضوان نے پیش کی تھی، اور یہ بات آن دی ریکارڈ ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے یہ کہا کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، یعنی غیر مسلم قرار دیا جائے، اور اکثریت نہیں بلکہ اقلیت، کہ ہمارے قانون کے نیچے رہ کر یہ لوگ کام کریں گے، یہ اتنے نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی الگ کوئی قانون وضع کیا جائے اور الگ معاملات ان کے لیے بنائے جائیں، غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اور پھر انہوں نے یہ معاملہ لگایا ہمارے شاہ احمد نورانی صاحب علیہ رحمہ کے ذمے کہ آپ اسمبلی میں ہیں، آپ اس کے اسمبلی میں پاس کرائیے، اور پھر شاہ احمد نورانی صاحب نے اس مسئلے کو اسمبلی میں اٹھایا اور فرمایا کہ جی یہ مسئلہ ہے اور غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ تو مرزا ناصر اس زمانے میں تھا جو کہ مرزائیوں کی نمائندگی کیا کرتا تھا، مرزا ناصر، اور اس نے بہت زیادہ اس میں ہمارے تمام علماء نے، نورانی میاں بھی تھے اور علماء بھی تھے، مفتی محمود صاحب بھی تھے، دیگر اور علماء بھی تھے، انہوں نے بہت زیادہ اس کے گھیرا تنگ کر دیا، اور اس کو جب کر دیا تو اس نے اس موقع پر ایک بات کہی تھی، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ خاتمیت کے یہ معنی کہ حضور علیہ السلام کے بعد، یعنی کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی اگر آنا چاہے تو آ سکتا ہے، حضور کے بعد مہر ہے اور جس پر لگا دی وہ نبی بن گیا ہے، اور یہ معنی جو مرزا غلام احمد قادیانی نے جو لیے ہیں یہ صرف ہمارے مرزا صاحب نے ہی نہیں لیے، بلکہ یہ معنی تو مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے بھی یہ معنی لیے ہیں جو کہ تہذیب الناس میں درج ہیں، اور انہوں نے اپنے کتاب تہذیب الناس میں یہ بات فرمائی ہے، وہ یہ بات تحریک فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی اور نبی پیدا بھی ہو جائے تو اس کے باوجود بھی حضور کے خاتمیت نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو جب یہ بات سامنے آئی تو اس موقع پر بھٹو صاحب نے نورانی میاں سے کہا، نورانی میاں جواب دیجیے، تو نورانی میاں نے کہا جی میں جواب کیا دوں، اس کا جواب تو مفتی محمود صاحب دیں گے۔ پھر مفتی محمود صاحب سے پوچھا گیا تو مفتی صاحب محمود صاحب خاموش رہے، انہوں نے اس موضوع پر کچھ بھی انہوں نے ارشاد نہ فرمایا اور معاملات باہر وہیں کے وہیں رہے، لیکن باہر الحمدللہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور یہ بات جو میں نے پیش کی ہے اس کا ثبوت میں پیش کر دوں گا انشاءاللہ جب آپ فرمائیں گے۔ باہر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انی ترکتکم علی شریعۃ بیضاء لیلها ونہارها سواء، کہ میں نے تمہیں ایک سفید صاف شفاف شریعت پر تمہیں چھوڑا ہے جس کا رات اور دن دونوں کے دونوں روشن ہیں، دونوں کے دونوں برابر ہیں، کوئی بھی فرق نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ اس میں کوئی فرق ہوگا، میں نے تمہیں ایسی شریعت پر میں نے تمہیں چھوڑا ہے۔ باہر دیکھیے، یعنی جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ دعوے نبوت کرنے والے لوگ
ایسے نہ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے منکر ہوں، ایسے نہ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے منکر ہوں۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار نہیں کیا، رسالت کا انکار انہوں نے بالکل بھی نہیں کیا۔ یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے، بلکہ جس طرح کہ مسیلمہ کذاب نے اس زمانے میں جو چیز لکھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خط جو اس نے لکھا تھا کہ میرے آقا کا آخری زمانہ تھا، میرے آقا بس نثار پاک ہوا چاہتا تھا، اور اس موقع پر مسیلمہ کذاب نے جو رقہ جو لکھا تھا اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں یہ لکھا تھا من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے رقہ ہے محمد اللہ کے رسول کی طرف، یعنی اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو مانا تھا۔ جس طرح کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا منکر نہیں، وہ انکار نہیں کرتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اور وہ کلمہ بھی اس کے لوگ یہ مرزا یہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس میں سے بات تو یہ نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں محمد سے مراد مرزا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں چونکہ مرزا رسول نہیں ہے بلکہ نبی ہے تو ہم نے کلمہ رسول کا پڑھنا ہے تو اس لیے ہم کلمہ ان کا پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم ان کو جو ہے وہ رسول مانیں گے، یہ رسول ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے آقا نے فرمایا بے شک رسالت و نبوت جو ہے منقطع ہو گئی ہے، بس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ یہاں پر ایک شخص نے بڑی عجیب بات کہی، اس کا جواب بھی پھر ہم نے اسی انداز میں دے دیا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا نبی آبادی اور لا رسول آبادی کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لا جو ہے یہ دو معنی میں آتا ہے، کبھی آتا ہے وہ جنس کی نفی کرتا ہے، کبھی آتا ہے تو کمال کی نفی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی لا نبی آبادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہی نہیں آئے گا بلکہ کوئی کامل نبی نہیں آئے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مرزا کہتا ہے میں غیر رسی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں ذلی نبی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کامل نبی جو ہے وہ حضور علیہ السلام ہے، یعنی کہ کامل نبی نہیں آئے گا۔ تو اس کا جواب بھی ہم نے اسی انداز پر دیا جیسا کہ اس نے بھونڈا سوال کیا۔ ہم نے کہا پھر تو تم اس طرح کر لو، یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ لا جو ہے یہ نفی کمال کے لیے ہے، نفی جنس کے لیے نہیں ہے۔ یوں نہ کہو کہ اللہ کے بعد اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، بلکہ یوں کہو کہ اللہ کی طرح کا کوئی کامل الہ نہیں ہے۔ کوئی ذلی الہ ہو سکتا ہے، کوئی بروزی الہ ہو سکتا ہے، کوئی غیر اصلی الہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ بات کہو نا، اگر تمہیں یہاں پر بات ہوتی ہے جبکہ کلمات حدیث بتا رہے ہیں کہ یہ نفی کمال کے لیے نہیں بلکہ نفی جنس کے لیے ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطع